السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان و تندرستی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج میں کوئی فلسفہ سنانے نہیں آئی بلکہ ایک سچ بولنے آئی ہوں، ایک ایسا سچ جس سے ہم سب واقف ہیں مگر بھول چکے ہیں، اور وہ سچ یہ ہے: ہم سب مر جائیں گے۔ ہاں، تم، میں، یہ دنیا، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ کسی دن کسی وقت اچانک سب ختم ہو جائے گا، مگر سوال یہ ہے، اگر ہم سب مرنے والے ہیں تو پھر ہم ایک دوسرے کے لیے زندگی کو عذاب کیوں بنا رہے ہیں؟ کسی ڈاکٹر، کسی عالم، کسی فلاسفر سے پوچھ لیں، ہر شخص یہی کہے گا: موت برحق ہے۔ مگر کیا ہم نے کبھی سوچا، اگر ہم سب کی منزل قبر ہے تو ہم دنیا میں اتنی نفرت، اتنی دشمنی، اتنی بددعائیں کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ ہم رشتوں کو توڑ رہے ہیں، لوگوں کی زندگیوں میں زہر گھول رہے ہیں، صرف اس لیے کہ ہماری ایگو کو سکون ملے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا، جنازے میں لوگ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں مگر اسی شخص کو زندگی میں جینے نہیں دیتے؟ جب وہ زندہ تھا اسے طعنوں سے، حقارت سے، تنقید سے توڑ دیا جاتا ہے، مگر مرنے کے بعد سب کہتے ہیں بہت اچھا انسان تھا۔ تو کیا ہم اچھے صرف مرنے کے بعد ہوتے ہیں؟ زندگی میں کیوں نہیں کسی کا درد سمجھتے؟ زندہ انسان کو عزت دینا کیوں بھول گئے ہیں ہم لوگوں کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، پیٹھ پیچھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان پہ طرح طرح کے الزامات لگا رہے ہوتے ہیں۔ اگر زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہو، کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو، یا ان کی کچھ خواہشات ہو تو ان کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو تب ہم رو رہے ہوتے ہیں، یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی سے چلا گیا، بہت اچھا انسان تھا یا بہت اچھی انسان تھی۔ تو جب وہ زندہ ہوتے ہیں ایسے لوگ تو ہم ان کی قدر نہیں کرتے، ان کو عزت نہیں دیتے، ان کو جینے کا حق نہیں دیتے، ان کی خواہشات کا احترام نہیں کرتے۔ وہ حقوق جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہوتے ہیں ہم وہ بھی نہیں دے رہے ہوتے ہیں، ان کے آگے بھی دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بس ہم ہی ہر فیصلے میں اپنے آپ کو پہلے رکھیں، ہماری مانی جائے، بس میں ہوں، اور ہر جگہ پہ خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی لوگ جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہماری جب شکایت کریں گے، جب اللہ تعالیٰ ہی ہم سے ناراض ہو جائے گا تو کیا فائدہ کسی کے پیچھے بیٹھ کے رونے کا، اور اس طرح کر کے دنیا سے جب وہ لوگ چلے گئے ہوں تو ان کو یاد کرنے کا، جب دنیا میں ہی وہ لوگ تھے ان کو آپ لوگ خوش نہیں رکھ پائے، ان کو ہم لوگوں نے عزت نہ دی، تو کیا فائدہ ایسے ان کے چلے جانے کے بعد ان کے پیچھے رونے کا؟ سب سے بڑا جو ہتھیار ہے وہ زبان ہی ہوتی ہے۔ جب ہم اپنی زبان سے کسی کی عزت نفس مجروح کرتے ہیں نا تو وہ انسان اندر تک ٹوٹ جاتا ہے، کسی کی خودی، کسی کی امید اور کسی کی زندگی صرف ایک جملے سے ہی بکھر جاتی ہے۔ کبھی سوچا، اگر کسی کو تم تکلیف دے رہے ہو، کسی کی زندگی کے خدا بن رہے ہو، کسی کی زندگی کے فیصلے کر رہے ہو، کسی کو جینے کا حق نہیں دے رہے ہو، تو کل کو وہ مر جائے تو تمہارے الفاظ اس کے جنازے سے پہلے کا آخری بوجھ ہوں گے۔ آج ہم کسی کو بدنام کرنے کے لیے ویڈیو بناتے ہیں، کسی کی پوسٹ پر نفرت بھرا کمنٹ کرتے ہیں، کسی کی ناکامی کا مذاق اڑاتے ہیں، اور پھر اللہ سب دیکھ رہا ہے والی پوسٹ شیئر کر دیتے ہیں۔ کیا واقعی ہم اللہ کو مانتے ہیں یا بس الفاظ کے کھیل میں پھنسے ہوئے ہیں ہم؟ یاد رکھو، جو تم دوسروں کے لیے کرتے ہو نا، کل وہی تمہارے سامنے آئے گا۔ کبھی آپ لوگوں نے سوچا کہ ہم کتنے لوگوں کو زندہ لاش بنا چکے ہوتے ہیں اپنے رویوں کی وجہ سے، اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے، اپنی انا کی وجہ سے؟ تمہارا سٹیٹس، تمہاری کار، تمہاری شہرت، تمہاری لائکس قبر میں کسی کام نہیں آئیں گے۔ وہاں صرف تم ہوگے، تمہارا عمل ہوگا، تمہارا دل ہوگا۔ کیا تم چاہو گے کہ تم وہاں جا کر جواب دو: یا اللہ میں نے صرف مذاق کیا تھا، وہ سنجیدہ ہو گیا، یا اللہ میں نے صرف سٹیٹس پر جملہ لکھا تھا، وہ خودکشی کر گیا؟ نہیں، وہاں الفاظ نہیں چلیں گے، صرف انصاف ہوگا۔ وہاں پر تم یہ جواب نہیں دے پاؤ گے کہ میں نے اس کے حقوق کو صرف اس لیے دبا لیا تھا، کیا لوگ کیا کہیں گے، یا پھر میں اپنی انا میں آ گیا تھا، یا یہ میرا جذباتی فیصلہ تھا۔ تو اس طرح کر کے تم اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کر پاؤ گے۔ وہاں الفاظ کام نہیں آئیں گے، وہاں صرف انصاف ہوگا۔ ابھی بھی وقت ہے کہ رک جاؤ۔ اگر تم ابھی زندہ ہو تو اپنی زبان، اپنا رویہ، اپنا طرز عمل سب بدل لو۔ کسی کا جینا آسان کرو، کسی کا درد بانٹ لو، کسی کا بوجھ ہلکا کر دو۔ کل تم بھی جاؤ گے اور تمہارے ساتھ صرف تمہارا کردار جائے گا۔ ابھی بھی وقت ہے کہ تم زخم دینے کی بجائے مرہم رکھنے والے بن جاؤ۔ ابھی بھی وقت ہے کہ لوگوں کی راہ میں کانٹے پھیلانے کے بجائے ان کی جگہ ان کو آسانیاں بانٹنے والے بن جاؤ۔ کسی کی قبر پر پھول رکھنے سے بہتر ہے اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر دو، اس کی زندگی کو پھولوں جیسا بنا دو، اس کی زندگی میں کانٹے نہ پھیلاؤ۔ یہ زندگی ختم ہو جانی ہے، ہر انسان نے ختم ہو جانا ہے، اور ہم سب نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اپنے آپ کو بچا کے رکھو ہر اس غلط بات سے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، کیونکہ یہ زندگی ختم ہونی ہے، اور آخرت جو ہے وہ ہمارا اصل ٹھکانہ ہے، ہمارے اصل ٹھکانہ آخرت ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس ایسے عمل سے بچائے کہ جس سے ہم لوگوں کی حق تلفی کریں، یا لوگوں کو ناراض کریں، یا لوگوں کے
معاملات میں دخل اندازی کر کے ان کی زندگیاں اور ان کا جینا حرام کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے کہ وہ ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، ہمیں ایسا نہ بنائے کہ ہم لوگوں کی زندگیاں تو حرام کر دیں، ان کا جینا تو حرام کر دیں، اور پھر جب وہ مریں تو ہم ان کی لاش پہ بیٹھ کر رو رہے ہیں، ان کے جنازے پہ بیٹھ کر رو رہے ہیں، تو وہ ہمیں ایسا نہ بنائے، ہمیں ایسا بنائے کہ ہم جیتے جی لوگوں کی قدر کریں، ان کے لیے آسانیاں بانٹیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ان کے تکلیف میں ان کا ساتھ دیں، دکھ نہ دیں ان کو، بلکہ خوشیاں پھیلائیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ ہمیں معاف کرے اور ایک دوسرے کا سہارا بننے کی توفیق دے، ہمیشہ خوشیاں پھیلائیں، خوشیاں بانٹتے رہیں اور خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔